मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अब हो क्या रहा है, अब ऐसे स्कॉलर्स पैदा हो रहे हैं, उन्होंने लोगों की रियायत करना शुरू कर दी है कि पब्लिक किस चीज से खुश होती है। पब्लिक खुश होती है, आप पब्लिक से पब्लिक की को आसानियां देना शुरू कर दें। आप ये बताएं कि ये भी फर्ज नहीं है, ये मौलवियों ने बनाया हुआ है, ये भी फर्ज नहीं है, ये मौलवियों ने बनाया हुआ है, ये भी लाजिम नहीं है, ये मौलवियों ने। तीन मसाइल बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। एक ख़वातीन के हुकूक के नाम पे उनको आज़ाद करना, और जो मौलवी पाबंदियों का तस्करा करता है कि औरत इन चीज़ों की पाबंद है, तो उन मौलवियों का मजाक उड़ाना। समझ में आ रही है बात? उन मौलवियों का मजाक उड़ाना। जैसे उलमा हमेशा से लिखते आए हैं कि बहू पर लाजिम है कि सास ससुर की खिदमत करे, उसका अखलाकी फरीज़ा है। आज आपको ऐसे स्कॉलर्स मिलेंगे जो बहुओं को बागी बना रहे हैं, सास और ससुर का। उनको लोग ज्यादा सुनते हैं। उनके दलाइल पर तो मैं बाद में बात करूंगा कि वो दलाइल क्या देते हैं, उसका जवाब क्या है। खानदानी निजाम को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं? माएँ जब अपनी बेटियों को रुखसत करती थी, उनसे कहती थी बेटा सास ससुर को अपने माँ बाप जैसा समझना। इससे कहीं सास ससुर से ऊंच नीच होती थी तो बहू क्या करती थी, बर्दाश्त करती थी कि मेरे फादर इन लॉ हैं, मदर इन लॉ हैं। इन लॉ तो हो गए ना, अल्लाह ने बनाया उसको, खाली ये कागज के अंदर नहीं है। ससुर को से निकाह बहू के लिए हमेशा हराम है। क्यों हराम है? बाप जैसा बना दिया अल्लाह ने। सास से निकाह दामाद के लिए हमेशा हराम है। क्यों हराम है? माँ जैसा बना दिया। सिर्फ कागज में नहीं बनाया, एक रिश्ता भी उसका कर दिया कि निकाह नहीं हो सकता क़यामत तक। सौतेली बेटी है, उसको डॉटर इन लॉ इस्लाम ने बना दिया। अब ऐसा नहीं है कि वो ले पाला कि आप उसको लेके पाल रहे हैं बस, और कोई रिश्ता नहीं है। ना 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 ना, इस्लाम ने कहा इससे निकाह नहीं कर सकते। क्यों? अपनी बेटी से निकाह नहीं होता तो इससे भी नहीं होता। तो बेटियों जैसा बना दिया कि नहीं बना दिया? अब सौतेली बेटी आपके साथ रहती है, आप कहें कि सौतेले बाप की खिदमत उस पर लाजिम नहीं है, आपने उसको बचपन से लेके पाला, उस पर आपकी खिदमत लाजिम नहीं है। और लेबल लगा दें मैं विमेन राइट्स की बात कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? विमेन राइट्स। इससे विमेन राइट्स नहीं मिलेंगे। सौतेले बाप के दिल में उस सौतेली बेटी की नफरत बैठ जाएगी कि फिर बेटी, अपनी बेटियां तो खिदमत करती हैं। और देखना ये स्कॉलर्स आगे चल के कहेंगे कि बच्चों पे माँ बाप की खिदमत भी लाजिम नहीं है। थोड़ा सा भी तरक्की होने वाली है। और यहां तक तो पहुंच गए हैं कि औरत पे शौहर की खिदमत लाजिम नहीं है। ये तो होने लगा है। जब कुरान और हदीस ना अहल के हाथ में दे दिया जाए ना, तो वो ऐसा खिलवाड़ बनता है ना कि उससे बजाय खैर फैलने के शर फैलना शुरू हो जाता है। सास ससुर का जो रिश्ता है, ये सिला रहमी। कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया? खलक़ मिनल माइ बशरन, हमने तुम्हें पानी से पैदा किया। फजअलहु नसबन व सिहरा, हमने नसब वाला और ससुराल वाला बनाया। अल्लाह ने नसब को जिस एहतमाम से बयान किया, बाप दादा के नसब को, उसी एहतमाम से अल्लाह ससुराल को भी बयान कर रहा है। आप नसब वाले रिश्तों के तो जोड़ने के कायल हैं, और ससुराली को लिफ्ट ही ना कराएं, ये इस्लाम की तालीमात नहीं है। और चंद बेवकूफ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि सास की खिदमत की हदीस में कोई दलील नहीं है, ससुर की खिदमत की हदीस में कोई दलील नहीं है। इस्लाम आपको उंगली पकड़कर एक एक जुजिया नहीं बताता। जब इस्लाम ने बता दिया कि हमने इंसान को पैदा किया और दो खानदान दिए उसको, एक नसब वाला और एक ससुराल वाला, और दोनों को अल्लाह नेमत के तौर पे बयान कर रहा है, तो पता चलता है कि जो नसब के हकामात हैं, करीब करीब ससुराल के भी वही हकामात हैं। बिल्कुल उन जैसे नहीं है, लेकिन ये कहना कि उनकी वैल्यू ही नहीं है, उनकी कोई कुछ भी नहीं है, ये गलत है 100%। समझते हो कि नहीं समझते? अब मैं आपको हदीस सुनाता हूं कितनी खिदमत वाजिब है सास ससुर की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है, माँ बाप का ये हक है कि अगर वो बेटे को कहें कि बीवी को छोड़ दो, तो बेटे पर लाजिम है कि वो उनके कहने पर बीवी को बोलो छोड़ दे।
حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا. میں بھی حدیث کی پوری تشریح کرتا ہوں, ایسا نہ ہو جا کے چھوڑنا چھاڑنا شروع کر دو بلا وجہ, پوری تشریح کرتا ہوں میں بھی. ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, اے ابو درداء میرے والد کہتے ہیں میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں, تو کیا میں چھوڑ دوں؟ میرا دل نہیں چاہتا چھوڑنے کو. انہوں نے فرمایا اطع اباکا, انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے, رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد, کہ اللہ کی رضا چاہیے تو ابا کو راضی کر کے رکھو, اور اللہ کی ناراضی چاہیے تو ابا کو ناراض کر دو. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کیس آیا تو آپ نے فرمایا باپ کی اطاعت کرو, باپ اگر کہہ رہا ہے تو بیوی کو چھوڑ دو. آپ کہہ سکتے ہیں اسے تو ماں باپ کے حقوق پتہ چل رہے ہیں نا, سسرال کے کہاں پتہ چل رہے ہیں. دیکھو باپ کیوں کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو کہ بیوی کو چھوڑ دو, کیوں کہہ رہا ہوگا؟ اس لیے کہ وہ بیوی باپ کے ساتھ سلوک صحیح, بولو نا کیا ہو گیا, وہ شوہر کے باپ کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کر رہی. نبی کیوں کہہ رہے ہیں کہ ماں اگر بیٹے کو کہے کہ بیوی کو چھوڑ دو تو واقعی چھوڑ دو؟ وجہ کیا ہے کہ اس بہو کا سلوک ماں کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا, تبھی تو بیٹے کو تو پسند تھی نا, وہ تبھی تو آ رہا ہے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا چھوڑنے کا, وہ تبھی تو آ کے کہہ رہے کہ یا رسول اللہ یا اے ابو درداء, بزبان حال یہی کہہ رہے ہیں نا, اگر چھوڑنے کا دل چاہ رہا ہوتا تو ابا کے کہنے پر فوراً چھوڑ دیتا, ویسے ہی دل نہیں چاہ رہا. پتا چلا کہ اس عورت کا شوہر کے ساتھ سلوک ٹھیک تھا, ساس سسر کے ساتھ سلوک ٹھیک نہیں تھا, جس کی بیس پہ نبی کہہ رہے ہیں کہ اپنے ابا اما کی مانو. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت پر لازم ہے کہ وہ ساس سسر کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اب کوئی کہے اچھا سلوک میں خدمت کہاں سے آ گئی, اس پر کوئی حدیث, اچھا سلوک میں ایک ایک لفظ پہ حدیث نہیں ہوگی. جس کو عرف میں اچھا سلوک سمجھا جاتا ہے وہ اچھا کہلاتا ہے, جس کو عرف میں برا سلوک سمجھا جاتا ہے وہ برا کہلاتا ہے, بشرطے کہ وہ عرف شریعت کے خلاف نہ ہو. ساس بہو سے کہہ رہی ہے بیٹا ذرا پانی لے کے آنا کچن سے, بہو کہہ رہی ہے میرے اوپر آپ کی خدمت واجب نہیں ہے, یہ اچھا سلوک ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ یہ اٹ از کالڈ اچھا سلوک. جو اسکالرز اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ساس سسر پہ بہو پہ ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے, کیا وہ اپنے گھر میں یہ ماحول برداشت کر لیں گے کہ ان کی ماں بہو کو کہہ رہی ہے کہ بیٹا یہ کام کر لو, اور بہو کہہ رہی ہے میرے اوپر آپ کی خدمت لازم, یہ اسلام یہ کہتا ہے, یہ فلاں کا بیان سن لو آپ. جس کو دیکھو قرآن و حدیث کو کھلواڑ بنایا ہوا اس نے. پہلے ہی ہمارا فیملی سسٹم کی واٹ لگی پڑی ہے میرے بھائی, برباد ہو گیا ہے, اور آپ نے اس کو سمٹا کے, جب نکاح ہوتا ہے نا میاں بیوی نہیں ملتے, دو خاندان ملتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں پھر شوہر کیوں خدمت نہ کرے اپنے ساس سسر کی, اس کو بھی تو چاہیے نا کرے وہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بعض کہتے ہیں کہ بہو کے لیے جو شوہر کے والدین کا رشتہ ہے یہ عقلی دلیل دیتے ہیں, جو اپنے لحاظ سے بڑی ایک افلاطونی جھاڑ رہے ہوتے ہیں, کہ جو بہو پہ اگر شوہر کے ماں باپ کی اطاعت لازم ہے یا خدمت لازم نہیں ہے. جو فقہا نے لکھا ہے نا کہ خدمت لازم نہیں ہے, پہلے میں اس کا جواب دے دوں. فقہا نے لکھا ہے کہ بہو پہ ساس سسر کی خدمت, اس کا مطلب ہے قانونی طور پر کوئی کیس نہیں کر سکتے آپ عدالت میں. جیسے شوہر بیوی کو مہر نہ دے تو بیوی کیس کر سکتی ہے, شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر نسل روک لے بیوی کیس کر سکتی ہے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں قضاءً یعنی کورٹ میں جا سکتے ہیں آپ, کچھ چیزیں ہوتی ہیں اخلاقاً اور صلہ رحمی کا تقاضا ہوتی ہے, اس میں کورٹ میں نہیں جا سکتے, عدالت میں نہیں جا سکتے. تو خدمت ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کی بیس پہ آپ کسی پہ کیس کر سکتے ہو. قانون کا سہارا, ایس ایچ او کو بلائیں گے کہ میری بیوی میرے ساس کی خدمت نہیں کر رہی, بتا ابھی دفعہ 100 کون سی دفعہ لگے گی اس پہ؟ کوئی دفعہ نہیں لگے گی اس پہ. مہر پہ تو قانون ہے, یا بیوی نسل روک رہی ہے شوہر کی مرضی کے بغیر, یا شوہر نسل روک رہا ہے, تو یہ تو نکاح کے ایگریمنٹ کا حصہ ہے. نکاح میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا تو ایگریمنٹ یہ ہوا تھا. اسی طرح بیوی شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر چلی جائے تو شوہر کیس کر سکتا ہے اسلام میں, پاکستان میں تو نہیں کر سکتا لیکن اسلام میں کر سکتا ہے.
کیونکہ یہ ایگریمنٹ کا حصہ ہے. نکاح کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا نا, اس میں یہ طے ہوا تھا کہ اب آپ کی رخصتی ہو کے آپ میرے گھر آ گئی ہیں, اب میری پرمیشن سے آپ نہ کسی کو گھر میں لا سکتی ہیں نہ گھر سے جا سکتی ہیں. شوہر نان نفقہ نہیں دیتا تو بیوی کورٹ میں کیس کر سکتی ہے, کورٹ اس پہ ڈال دے گی کہ آپ ہر مہینے آپ کی تنخواہ سے ہم اتنے پیسے کاٹ کے بیگم کو پہنچا دیں گے, یہ جائز ہے بالکل. لیکن خدمت ایسی چیز نہیں ہے جس کی بیس پہ کیس کیا جا سکے. تو جو اس چیز کو کتابوں میں لکھا گیا تو اس کو لوگوں نے ایسے بیان کرنا شروع کر دیا کہ وہ بہوؤں کو بالکل کیا کر دیا, ساس اور سسر سے آزاد. باقی یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس زمانے میں اگر آپ کے ماں باپ کہتے ہیں بیوی کو چھوڑ دو, تو علماء کہتے آئے ہیں بہت پہلے سے کہ اب چونکہ وہ صحابہ تابعین کا دور نہیں ہے, یہ جو واقعہ ہے نا یہ صحابہ تابعین کے دور کا واقعہ ہے, آج وہ دور نہیں ہے. اس بات کا پورا امکان ہوتا ہے کہ ساس سسر ظلم کر رہے ہوں, ساس سسر ظلم کر رہے ہوں, اس بات کا امکان ہوتا ہے. لہذا صرف ان کے کہنے سے نہ چھوڑو, کیس اسٹڈی کرو, سامنے آئے, دونوں کی باتیں سنو, اس کے بعد فیصلہ کرو. تو میرے پاس ایسے کیسز بھی آئے ہیں کہ لڑکے کے ماں باپ کہہ رہے تھے کہ بہو کو چھوڑو. جب میں نے دونوں کی باتیں سنی تو جو اینالائز کیا, جو فیصلہ پر میں پہنچا, مجھے لگا کہ یہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں. غلطی ماں باپ کی, انہوں نے بہو پہ اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے, اور ساس ٹارچر کر رہی ہے ذہنی طور پر بہوؤں کو, جیسے کہ بہت ساری ساسیں جو میرا بیان نہیں سن رہی وہ کرتی بھی ہیں. وہ ایک الگ بات ہے, اس پہ میں ابھی بات کروں گا جلدی سے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ میرا یہ بیان سن کے ساسیں ایک دم کنٹرول سے باہر ہو جائیں. بہت سے اسکالرز ایسے ہیں جنہوں نے جب یہ بیان یوٹیوب پہ گئے ہیں نا, یوٹیوب پہ, کہ بہو پہ ساس کی خدمت واجب نہیں ہے, اتنے فسادات پھیلے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. اتنے گھروں کے جھگڑے اس قسم کے بیانات کے بعد ہم نے نمٹائے ہیں, اور سب کی بات یہی ہوتی ہے, مفتی صاحب اچھی بھلی میری بیوی گھر میں خدمت کر رہی تھی, میری بھی, میرے ماں باپ کی بھی, گھر کا بڑا اچھا ماحول تھا. اب فلاں اسکالر کا ایک بیان آیا اور اس نے خدمت کرنا چھوڑ دی. ایک کیس نہیں ہے. کل میں نے اپنے بھانجے کو بولا کہ بھائی یہ ٹاپک پر میں نے کل بات کرنی ہے, یہ گھروں کے کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں, میرے پاس آ رہے ہیں, تو ٹوٹل کتنے کیسز ہوں گے؟ ہم سارے کیسز تھوڑی ہم اٹھاتے ہیں اور نہ نمٹاتے ہیں, نہ فون اٹھاتے ہیں ہم اتنا. تو اس نے بتایا کہ اس نے پھر 2-4 اپنے دیکھے واقعات سنا دیے کہ ہمارے سامنے کے یہ, یعنی ان کے جو ددیال ہے نا, اس نے اپنے ددیال کے واقعات سنا دیے کہ یہ تو ریسنٹلی ہمارے ددیال میں ایسا ہوا ہے کہ بہو اچھی بھلی چل رہی تھی, فلاں اسکالر کا بیان آیا اور بہو نے خدمت چھوڑ دی, اور جو ان کے گھر میں ہنگامے لڑائیاں ہو رہی ہیں. غیرت مند مرد خدا کی قسم اپنی خدمت سے زیادہ اپنے ماں باپ کی خدمت پہ خوش ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے, ان کی اپنی بیوی سے بہت لڑائی تھی, بہت تیز زبان بیوی تھی. اللہ کی قدرت کے ان کی والدہ رہنے کے لیے آ گئی ان کے گھر میں. اس کی بیوی نے ان کی والدہ کی بہت خدمت کی, بیماری میں بہت خدمت کی, روزانہ نہلانا, ان کو بوڑھی والدہ تھیں اور بہت زیادہ بیچاری بیمار تھی. 6 مہینے دبا کے خدمت کی. تو وہ بندہ مجھ سے ملا, کہتا ہے یار میں نے اس کی ساری خطائیں معاف کر دی. کہہ رہا اب یہ اس سے بھی ڈبل بد اخلاق ہو جائے تو اس نے میرے دل میں جگہ بنا لی ہے. میری ماں کی ایسی خدمت کی اس نے. یہ چیزیں سکھانے کی ہیں. بہو کو سکھاؤ بھائی ساس سسر کو اپنے باپ جیسا مانو, اور بہو اور ساسوں کو بھی کچھ سکھانا چاہیے. میں اس کا قائل نہیں ہے کہ ان کو بے لگام چھوڑ دیں آپ, وہ کون سی کم ہے. ایک آدمی نے کہا بم ہے, اس نے کہا تیری اماں کون سی کم ہے, بم کی ضرورت. اس کو ڈر لگا تھا نا, کسی نے ایجنسیوں نے اطلاع دی کہ تمہارے گھر میں بم ہے, تو وہ چیخ رہے نا 2-2 فٹ بم ہے. تو کسی نے کہا بھائی تیری اماں کون سی کم ہے. جس گھر میں تیری اماں ساس کی شکل میں ہو وہاں بم کی ضرورت نہیں ہے. ایسی امائیں بھی ہیں جو میرا بیان نہیں سن رہی. تو اس میں بیلنس بات کرنی چاہیے. بہو کو چاہیے کہ ساس سسر کی خدمت کر کے ان کا دل جیت لے, اور ساسوں کو چاہیے کہ اس کو ایسے رکھو جیسے اپنی بیٹیوں کو. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی بیٹیاں بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی بھی ہوں, لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا کہ وہ کام میں صبح سے شام تک جدی ہوئی ہوں اور کبھی نو کا آپشن ان کے پاس ہو ہی نہیں. نہ ان کو سونے دو, نہ ان کو ان کی کوئی سیلف ریسپیکٹ ہو, ان کی پرائیویسی میں گھس رہے ہو آپ.
ساس کے لیے جائز نہیں ہے کہ بہو کے کمرے میں وداؤٹ پرمیشن انٹری مارے. وہ بعض ساسیں ہوتی ہیں ہٹ دروازہ کھولا کیا کر رہی ہے, کسی کی پرائیویسی میں آپ بغیر اطلاع کے. باپ نہیں جا سکتا جب بیٹا بالغ ہو جائے, باپ کو چاہیے جب بیٹا کمرے میں ہے نوک کر کے جائے. تو سسر کہاں سے جائے گا بھائی؟ اور ساس جا رہی ہے تو یہ بھی غلط ہے, اور سسر جا رہا ہے, دیور جا رہے ہیں. میرے سامنے جب کوئی ایسا کیس آتا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کسی گھر میں ہو رہی ہیں, تو میں شوہر سے کہتا ہوں تم نے اس عورت کو اگر اس گھر سے الگ گھر لے کے نہیں دیا تم قیامت کے دن گنہگار ہوگی. ظلم ہے, اتنے دیوروں میں لا کے تم نے ڈال دیا اس کو. تو ساس کو بھی چاہیے کہ وہ اعتدال سے خدمت لے, حد سے تجاوز بولو نہ کرے. اس میں ساسوں کا مسئلہ جو جہاں تک میں نے دیکھا ہے نا, وہ خدمت کا نہیں ہے, وہ طنز کا ہے. ساسوں میں جو ٹیکنیکل فالٹ, جو مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, اور یہ بلٹن ہے کمپنی کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ وہ اصلاح نہیں چاہتی ہیں, وہ طنز پہ آ جاتی ہیں. دیکھو تمام ساسوں سے ایک گزارش ہے کہ جب کوئی بچی آیا کرے نا آپ کے گھر نکاح ہو کے, تو آپ یہ سمجھ لو یہ اممیچور ہے, میں میچور ہوں. یہ کیا ہے؟ اس کی ابھی سیکھنے کی عمر ہے. یہ الٹی باتیں بھی کرے گی نا, کوئی طنز بھی کرے تو اس کو سمجھا دو کہ بیٹا دیکھو یہ بات آپ یوں کہہ دیا کرو, طنزیہ لب و لہجے میں نہ کہا کرو. انسان کی بچی ہوگی انشاءاللہ سمجھ جائے گی. بیٹا طنز نہیں کرتے بڑوں پہ, بیٹا ایسا نہیں کرتے. اپنے بیٹے کے کان نہ بھرو بہو کے خلاف. وہ پہلے ہی مکھنچو میرا بیان سن کے شادی کی اور عذاب میں آ جائے گا. وہ تو کر ہی نہیں رہا تھا. تو ساسیں مسئلہ کیا کر رہی ہوتی ہیں, ہر چیز چاہتی ہیں میرے کنٹرول میں آئے. دیکھو اپنے گھر کی باتیں شیئر نہیں کرنی چاہیے. بعض دفعہ میں دل پہ پتھر رکھ کے شیئر کر رہا ہوتا ہوں, دل پہ پتھر رکھ کے موٹی. جیسے میں نے اپنے بچوں کے جو ولاگ بنا کے ڈالے ہیں نا, یہ مجھے کوئی ذہنی طور پر اس میں اطمینان نہیں تھا. اپنے بچوں کو اس طرح سے انسان ایکسپوز نہیں کرتا, صرف اس لیے کہ جو فیملی پلاننگ والوں نے الو بنایا ہوا ہے نا کہ بچے زیادہ تو ٹینشن, یہ بتانے کے لیے کہ بچے زیادہ ہونے سے ٹینشن ریلیز ہوتی ہے, ختم ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بچے تو گھر کی رونق ہیں. تو اس لیے 2-4 بچے ہم نے دکھا دیے کہ ابھی تو 2-4 کمپنی کی مشہوری کے لیے دکھائے ہیں. پورے دکھا دیں تو آپ نظر لگاؤ گے. سمجھتے نہیں ہو بات کو, میرا خیال ہے. ایک نے لکھا ہوا تھا کہ 16 بچے 16.25 پیدا کر دیے, پاکستان کے لیے ایک عذاب کھڑا کر دیا آبادی بڑھا کے. اس پر میں ابھی تھوڑی دیر میں بات کروں گا تاکہ یہ ساس بہو کو تو نمٹائے نا. پہلے یہ پکڑ کے رکھنا گچھی. یہ میں بات کروں گا کہ ہم نے پاکستان میں غربت میں کتنا اضافہ کیا 16.25 پیدا کر کے. پیدا تو 15 ہوئے ہیں, پونا تو ابھی ہوا بھی نہیں پورا. اچھا خیر, ایک لکھا ہے اس مولوی کو شادیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. آ رہے ہیں ابھی اس ٹاپک پر انشاءاللہ. وہ میرا 4 شادیوں والا چلا ہے نا, تو بڑے کچھ لوگوں کے پھول آ رہے ہیں, مبارک باتیں آ رہی ہیں. ایک نے 4 شیرنی اور ایک شیر کی تصویر بنا کے بھیجی, واہ واہ واہ. کچھ اپریشیٹ کر رہے ہیں, کچھ طنز کر رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں اس کو اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے, کچھ کہہ رہے ہیں آبادی ملک کی غربت دیکھو. اور یہ شادیوں پہ شادیاں کر کے اسپیڈ بڑھائی ہوئی ہے انہوں نے. پہلے ہی پیٹرول مہنگا ہے, ان بچے کے پیدا ہونے سے اور کیا ہو جائے گا, مہنگا ہو جائے گا. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ ابھی جو 5 روپے بڑھا ہے نا وہ میرے 15 کی وجہ سے بڑھا ہے. اچھا خیر, ابھی ہم اس پہ بات کریں گے, چھوڑیں گے نہیں ان لوگوں کو انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. تو یہ جو میں نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کہے تو بیوی کو چھوڑ دو, ماں کہے تو بیوی کو چھوڑ دو. تو اس کا علماء نے تشریح کی ہے کہ یہ خیر القرون کا دور تھا جب ماں باپ غلط نہیں ہوتے تھے. لیکن اس سے ساس سسر کا حق تو پتہ چل گیا نا کہ ان سے بنا کے رکھنی ہے آپ نے. تبھی تو ماں کہہ رہی ہوگی چھوڑ دو, کہ ماں کو ستا رہی ہوگی بہو. صحابی کے پاس آپشن تھا, الگ کر کے رکھ لیتے, نہ ستاتی. کوئی تو وجہ ہوگی نا. تو بعض بہویں کر رہی ہوتی ہیں یہ کام, طنز کر رہی ہوتی ہیں, ان کو ماں کا گھر میں گھسنا ہی پسند نہیں ہوتا. اب لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ویمن رائٹس کے خلاف جا رہے ہیں, تو ساس کی عورت نہیں ہے کیا؟ اس کے حقوق بھی تو کچھ بنتے ہیں نا, جس نے بیٹے کو پال پوس کے جوان کیا. اچھا خیر, وہ میں ایک اشکال کا جواب دے کے پھر تھوڑا سا بتاتا ہوں. ساسوں کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب میں کوئی بھی بات ادھوری چھوڑتا ہوں لوگ میرا کلپ بنا کے ڈال دیتے ہیں, اس سے آدھا میسج جاتا ہے.
اب جیسے جن اسکالرز نے یہ بات کی نا کہ بہو پر ساس سسر کی کوئی خدمت لازم نہیں ہے، ان کا میسج جانے سے بہویں باغی ہو گئی ہیں، تو میرا بھی میسج جب بہو کے حق میں جائے گا تو ساسیں باغی ہو جائیں گی، تو میں بھی ساسوں کی بھی تھوڑی سی کھچائی کروں گا، رہ نہ جائے، ورنہ آدھا کلپ جائے گا، اور ساسوں نے جب بہوؤں کی واٹیں لگانی ہے نا وہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ بم ہے تیری اماں کون سی کم ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو ان صحابی رسول کو نبی نے کہا کہ اپنے بیٹے کو حکم دو کہ اپنے بیٹے کو کہو کہ بیوی کو کیا کرو چھوڑ دو، تو بیوی سسر کے ساتھ کچھ غلط کر رہی ہوگی. ایک بات ہی دماغ میں آئی تھی انتہائی، ہاں یہ اشکال تھا. بہت سے لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں اور کچھ اسکالرز اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، جب بہو پہ لازم ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرے تو داماد پہ بھی لازم ہے کہ وہ بھی اپنے بیوی کے ماں باپ کی خدمت کرے. دیکھو خدمت دونوں پہ لازم ہے، لیکن خدمت کی جو نیچر ہے نا وہ مرد اور عورت کی نیچر کو دیکھ کے متعین کی جائے گی. مردوں کی خدمتوں کا انداز کسی اور طرح سے ہوتا ہے، عورت کی خدمت کا انداز کسی اور طرح سے ہوتا ہے. عورت رخصت ہو کے آپ کے گھر میں آپ کی فیملی کا حصہ بنتی ہے، پھر جب سب رہتے ہیں تو سب ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. مرد باہر کے کام کرتا ہے اور عورت گھر کے کام کرتی ہے. اب عورت آپ کے گھر میں رہتی ہے، اس کا صبح شام آپ کے ساس سسر سے واسطہ پڑتا ہے. ہم کہیں کہ اس نے 3 گھنٹے آپ کے ساس سسر کی خدمت کی ہے، یعنی آپ کے ماں باپ کی خدمت کی ہے، لہذا مرد کو چاہیے سسرال جا کے وہ بھی 3 گھنٹے بیوی کے اماں ابا کی خدمت کرے. یہ پاگل پنے کی علامت ہے. مرد کو چاہیے کہ جب اس کے ساس سسر اس کے گھر میں آئیں اور ساس اپنے داماد سے پانی مانگے تو داماد پر لازم ہے اخلاقی طور پر کہ وہ جائے اور ساس کو پانی پلائے. وہ اگر یہ کہے کہ مجھ پر آپ کی خدمت واجب نہیں ہے، میرا خیال ہے ایسے داماد سے فوراً خلا لے لینا چاہیے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے، ہم اس کو بھی پابند کرتے ہیں. آپ کے سسر آئے ہوئے ہیں، آپ داماد ہو، آپ کے سسر گھر میں آئے ہوئے ہیں، وہ سسر کہتا ہے بیٹا ذرا ایسا ہے کہ مجھے آج گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، تم کھانا بنا کے کھلا دو مجھے. حالانکہ مرد کو کھانے بنانے آتے نہیں ہے، نہ یہ کام آتا ہے، تو شرعاً لازم ہے یا نہیں ہے کہ یہ اپنے سسر کا اکرام کرے، یا تو ہوٹل سے منگا کے دے یا ان کے لیے بنا کے دے. وہ کہے میرے اوپر سسر کی خدمت لازم. ہم دونوں پر لازم کرتے ہیں، لیکن دونوں کی خدمت کا اسٹائل مرد اور عورت کے فرق کی وجہ سے کیا ہے؟ چینج ہے. مرد کی خدمت کسی اور طرح سے ہوتی ہے، عورت کی خدمت کسی اور طرح سے ہوتی ہے. بلکہ سسر تو دور کی بات، آپ کی بیوی کا بڑا بھائی بھی آ جائے نا، اس کو بھی سسر والا احترام دیا جاتا ہے، اس کی بھی اطاعت کی جاتی ہے. اگر کوئی کام کہتے ہیں، ہم تو اپنے خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے، جب آپ کا کوئی بڑا رشتہ آئے گا، وہ آپ کو کہے میری بائک پنچر ہو گئی، پنچر لگوا کے لے آ. آپ بولے میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے، وہ آپ کو پنچر کر دے گا، کہے گا بائک کا پنچر بعد میں لگے گا، تیرا پنچر. کیا سکھا رہے ہو آپ سوسائٹی کو بھائی؟ ساسوں کو، بہوؤں کو ساسوں کا باغی بنا رہے ہو، بیوی کو شوہر کا باغی بنا رہے ہو، عوام کو ریاست اور اسٹیٹ کا باغی بنا رہے ہو. کچھ اسکالرز کا کام ہے بغاوت پہ لانا. کچھ اسکالرز ایسی تبلیغ کر رہے ہیں کہ لیبل قرآن و سنت کا لگا ہوا ہے، لیکن اس کا رزلٹ پتہ کیا نکل رہا ہے؟ عوام علماء سے بدگمان ہو. جب علماء سے بدگمان ہوگی تو بند گلی میں آ کے کھڑی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، تھوڑے دن آپ کو فالو کرے گی، اس کے بعد آپ کے پاس بھی کوئی پیکج ہے ہی نہیں، کوئی قانون نہیں ہے آپ کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ ہوائی باتیں ہیں، تو آپ کو بھی بھول جائے گی، ملحد ہو جائے گی. تو عوام کو مولویوں سے، علماء سے باغی بنانا، لوگوں کو، عوام کو اسٹیٹ سے باغی بنانا، یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو. کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں، حالانکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ عوام اسٹیٹ کی باغی بنے یا اسٹیٹ کو مان کے چلے، جب تک 100% اسٹیٹ شریعت کے خلاف بات نہیں کرتی. عوام اسٹیٹ کے خلاف، لوگ مولویوں کے خلاف، اور بیوی شوہر کے خلاف، بہویں ساسوں کے خلاف، اولاد ماں باپ کے خلاف. نتیجہ تباہی، بربادی، قطع رحمی، رشتہ داریاں ٹوٹنا. ہر شخص شتر بے لگام اونٹ کی طرح ہوگا، اور رزلٹ وہ نکلے گا جو انگریزوں کا نکلا ہے. وہاں نہ بیوی شوہر کی مانتی ہے، نہ شوہر بیوی کی. وہاں ساس بہو وغیرہ یہ پرانے قصے ہو چکے ہیں، ونس اپون اے ٹائم. اب وہ ان کی ڈکشنری میں فادر ان لا اور مدر ان لا رہ گیا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ صرف ریاست کے باغی نہیں ہے، وہ ریاست نے
कंट्रोल करके रखा हुआ है, रियासत ने उनको कंट्रोल करके रखा हुआ है। समझ में आ रही है बात? रियासत ने कंट्रोल किया हुआ है, रियासत के खिलाफ नहीं है वो, बाकी सब के खिलाफ है वो। लेकिन हमारे वाले तो रियासत के भी खिलाफ बना रहे हैं। तो एक खैर की चीज थी, वो भी मार्केट से क्या हो जाएगी, शार्ट। एक साहब, मुझे याद है, बहुत पुराना किस्सा है, रेड सिग्नल पे गाड़ी नहीं रोकी, धाड़ से चले गए। मैंने कहा अबे क्या कर रहा है भाई? मैंने कहा मुल्की कानून है यार, रेड सिग्नल है, रोको। उन्होंने कहा मैं इस गवर्नमेंट को मानता ही नहीं हूं। अच्छी दलील है भाई, कह रहे हैं ये है ही नाजायज। तो मैंने कहा भाई गवर्नमेंट की डेफिनेशन ये है कि जिसके पास पावर हो वो गवर्नमेंट कहलाती है, चाहे वो नाजायज तरीके से आए या वो जायज तरीके से आए। ये हदीस से साबित है। गलत तरीके से भी गवर्नमेंट जब आएगी ना, मिसाल के तौर पर धांधली हुई इंतखाबात में और एक शख्स वजीर आजम नहीं बनना था, धांधली से बन गया, लेकिन पावर आ गई उसके पास। अब जब आ गई है तो वही तुम्हारा बाप है, ठीक है ना, पावर उसके पास है। इस्लाम कहता है हाकिम वो है जिसके पास क्या है, पावर हो, कुव्वत नाफिजा जिसको फिका की इस्तिलाह में कहते हैं, जो ऑर्डर दे उसको नाफिज कर सकता हो। उस पर तो एहतजाज किया जाएगा कि नाजायज तरीके से आया, गलत तरीके से आया, लेकिन उसके लॉ को, कानून को आप तोड़ नहीं सकते जब तक कि 100% शरीयत के अगेंस्ट ना हो। तो मैं यस कर रहा था, कुछ स्कॉलर्स आपको क्या कर रहे हैं, लाशूरी तौर पर। तो इसलिए बहुओं को ये सिखाओ, माँ बाप को चाहिए बहुओं को सिखाएं। जामिया रशीद जो अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी बना रहा है उसमें गर्ल्स के लिए भी है, तो उसमें जहां साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ाया जाएगा ना, उसमें निसाब में ये चीज दाखिल की है कि उनको घरदारी भी सिखाई जाएगी, क्योंकि ये भी हमारे मजहब का हिस्सा है, हमारे कल्चर का हिस्सा है। आज यूनिवर्सिटियों में लड़कियों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाया जा रहा है, अच्छी बीवी नहीं बनाया जा रहा। तो देखो, अंग्रेज की नजर में अच्छा शौहर, अच्छी बीवी की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उनकी नजर में खानदानी निजाम की वैल्यू, वो गधे घोड़े जैसा समझते हैं इंसानों को। जब आपने खुदा का इनकार कर दिया कि खुदा ही नहीं है, तो फिर इत्तेफाक से पैदा हुए ना, तो इत्तेफाक से पैदा हो गए तो बस हो गए ना, अब उसमें रिश्तेदारी क्या है। इस्लाम जैसे नमाज को फोकस करता है, इस्लाम जैसे हज को फोकस करता है, इतना ही रिश्तेदारी को फोकस करता है। और अल्लाह इंसान की फजीलत ये बयान करता है, हुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरन, अल्लाह वो जात है जिसने गलीज पानी से इंसान को बनाया और इतनी इज्जत दी। क्या मतलब? अल्लाह कहते हैं इतनी इज्जत दी, आगे अल्लाह को कहना चाहिए था कि उसमें मैंने डॉक्टर, इंजीनियर पैदा कर दिए, उसमें मैंने साइंटिस्ट पैदा, ना ना ना, कुरान कह रहा है फजअलहु नसबन व सिहरा, गधे घोड़े बगैर खानदान के पैदा होते हैं। इंसान जब पैदा होता है एक ददियाल, एक ननियाल मिलता है, और बुलूगत की दहलीज पे कदम रखा तो ससुराल मिलता है। और बाज लोगों को ससुराल मिलता है, फिर ससुराल मिलता है, फिर ससुराल मिलता है, फिर ससुराल मिलता है। तो ये और फजीलत हो गई कि नहीं हो गई? ससुराल ही मिलता रहता है उनको, और वो ससुराल से ही मिलते रहते हैं, क्योंकि ईद पे मुझे ससुराल से ही मिलता रहता हूं मैं। आज वो ससुराल की बारी, और ससुराल की बारी, और ससुराल की बारी, और ससुराल की बारी। इतना फिलिस्तीनी इसराइल से नहीं मिलते जितने दामाद ससुराल से मिल रहे होते हैं, क्योंकि फिलिस्तीन और इसराइल से मिलता जुलता ये रिश्ता। ससुराल किससे मिलता है? आप मेरी हिम्मत को तो दाद दे दिया करो यार, हिम्मत को तो दाद। कितने होलसेल के हिसाब से साले हैं, तुम एक साला बर्दाश्त नहीं कर सकते, केस आते रहते हैं, मेरा साला मुझे पसंद नहीं, वो गड़बड़ कर रहा है। होलसेल साले मेरे लिए काबिल एहतराम है, क्योंकि सब हैं इतने सुसर, इतनी सासें, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मोहब्बत है, सबसे ताल्लुकात अच्छे हैं। हिम्मत को क्या दो। ये कह रहा था कि अल्लाह ताला ने इंसान की फजीलत बयान की है कि वो खानदान में होता है। वो किस में होता है? फजअलहु नसबन, नसब का मतलब ददियाल, ननियाल। जब पैदा होता है तो ऐसा नहीं होता, अंग्रेजों के यहाँ पैदा होते हैं तो सिर्फ माँ खुश होती है, वो भी बाज़ दफा खुश नहीं हो रही होती, कहती यार हो चाहती तो नहीं थी लेकिन चलो हो गया। अब्बा तो कभी होते हैं, कभी मार्केट में नहीं होते। मिठाई के डब्बे तो अंग्रेजों में इसी वजह से तो खत्म हुए हैं। हमारे यहां तो बच्चा पैदा होता है, वहां केपीके में तो बाकायदा फायरिंग होती है। 8-10 चाचे होते हैं, वो खुश होते हैं, 8-10 फुफियां होती हैं, वो खुश होती हैं, खालाएं खुश होती हैं, ननियाल खुश होता है। फिर जब बुलूगत की दहलीज पे कदम रखता है, उसके रिश्ते की बात होती है, फिर एक ससुराल मिलता है उसको। आप कभी गली मोहल्ले में किसी के घर में जाओ, आपको भगा देंगे वो, लेकिन जहां उनकी बेटी से रिश्ता हो गया,
कैसे बुलाते हैं कि जी भाईजान तशरीफ लाइए, दूल्हा भाई आए हैं और ईद पे आप आए नहीं आए तो चलो हम मिठाई आपके घर पहुंचा देते। तो ये इज्जत है। तो ये इज्जत तोड़ने में नहीं है मेरे भाई, ये किसमें है? गोरा इस इज्जत और मोहब्बत से महरूम। पता है ये गोरों ही की रिसर्च है कि इंसान पैसे से इतना खुश नहीं होता, अच्छे रिलेशन से बहुत खुश होता है। अच्छे रिलेशन मुसलमानों को मिलते हैं, काफिरों में अच्छे रिलेशन मार्केट से क्या हो गए हैं? शॉर्ट, क्योंकि रिलेशन ही खत्म हो गया उनका। सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इसके अलावा सब रिलेशन खत्म। और हम पे तंज करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं। रिलेशन ही नहीं है, उनके त्योहारों की खुशी नहीं है। तभी ये रिलेशन जब तक ठरक है ना, सेक्स की ख्वाहिश है तो थोड़ा बहुत लेता है औरत के साथ, जब थोड़ा सा वो ख्वाहिश भी खत्म तो अब बर्बाद जिंदगी। इसी वजह से गैर मुस्लिमों का बुढ़ापा देखा करो, हमारा तो बुढ़ापा ही तो असल इंजॉय करने का शुरू होता है टाइम बुढ़ापे में। हमने तो अपने बूढ़ों को भी देखा है, इतने दामाद, इतनी बहुएं, इतने बेटे, इतने पोते। ओ भाई बाबा के मजे हैं भाई, दादा के। ये महल्ले के जो दादा मशहूर हुए हैं कि हमारे यहां बदमाश को दादा बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? क्यों बोला जाता है? इसलिए कि दादा वाकई बदमाश होता है। अबे बहादुर को शेर बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? बहादुर आदमी को क्यों? इसलिए कि शेर क्या होता है? बहादुर होता है। तो तशबीह उसी लफ्ज से दी जाती है कि जिस लफ्ज में वो माना पाया जाए। तो महल्ले के बदमाश को महल्ले का दादा कहा जाता है। तो बदमाश के लिए जो दादा का लफ्ज हमने उर्दू लुगत से लिया, इसका मतलब दादा में बदमाशी वाला माना पाया जाता है, अंग्रेजों के दादा में नहीं पाया जाता। अब अगर बहुएं उस ससुर की खिदमत भी ना करें, ससुर के बाप की खिदमत भी ना करें, और दादा जो है वो घर में हुक्म दे रहा है बहुओं को, बेटों को, दामादों को, ये करो वो नहीं करो, वो नहीं कर रहे, तो बदमाश हुआ वो? आपने तो उसकी बदमाशी की ऐसी की तैसी कर दी। तो दादा को बदमाश ही रहने दो। वो जब घर में आए ना, लगे कि कौन आ रहा है? चंगेज खान आ रहा है जो बगदाद पे हमला कर रहा है। दादा इसी कंडीशन में, पठानों में हमने देखा है, बड़ी बड़ी पगड़ियां होती हैं वजीरिस्तान में। इतना खुश होता हूं मैं यार, उनके बेशुमार बेटे, पोते, पोतियां, बहुएं, दामाद। बलोचिस्तान में भी देखा है, बलोचों में दादा जब घर में आता है ना बड़ी पगड़ी पहन के, तो वाकईतन ऐसा लगता है कि चंगेज खान बगदाद पे क्या कर रहा है हमला। सारे बैठ जाते हैं उसके आगे। ये कल्चर है जिसको इस्लाम क्या करता है? पसंद। क्योंकि वो आपका बाप नहीं है, वो तुम्हारे बाप का भी बाप है। उसने नस्ल नहीं रोकी, इसलिए आज वो बदमाश बना हुआ है। बदमाश नेगेटिव सेंस में मैं नहीं कह रहा, क्योंकि लोग लकीर के फकीर होते हैं। लोग कहते हैं अच्छा ये मुफ्ती साहब दादाओं को बदमाशी सिखा रहे हो। बदमाशी का मतलब रोबदार होता है, उसको फॉलो किया जाता है। और नस्लें रोकना शुरू कर दोगे ना, तो ये तुम्हारी जवानी में भी बदमाशी खत्म, और थोड़ा सा एजड हुए तो बदमाशी वैसे ही खत्म। कुछ है ही नहीं जिसके तुम दादा हो। एक आध बच्चे हैं जिनके तुम दादा हो, तो क्या 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 गवर्नमेंट तुम्हारी क्या बदमाशी किस पे करोगे? चंगेज खान ने बगदाद पे हमला किया तो पता लगा कि हमला किया है। अगर चंगेज खान हमला कर रहा होता किसी गांव पे, तो हमला कहलाता वो? यानी आप मुर्गी को तोप से उड़ा रहे हो, है भाई? ये लोग कहते हैं ना। हाकिम का हाकिम होना जब पता चलता है, उसके मातहत रियाया, लोग फख्र से कह रहे होते हैं ना, मैं कंपनी का मैनेजर हूं, मेरे तहत 100 आदमी हैं, मेरे मातहत 200 हैं, मेरे मातहत 400 हैं। लोग बता रहे होते हैं। एक आदमी से पूछा आप मैनेजर हो? हाँ जी। आपके मातहत कितने? कह रहे हैं 2 आदमी हैं, जिनकी मैं हाजिरी चेक करता हूं, जिनकी तनख्वाहों का हिसाब रखता हूं। तो आदमी कहेगा यार तू कोई मैनेजर नहीं है, कुछ और बन जा। तो दादा का मतलब जिसके बेटे बेटियां, पोते पोतियां, नवासे नवासियां, बहुएं और दामाद होल सेल के हिसाब से हों, इट इज कॉल्ड दादा। ये जो एक आध बच्चा लेके घूम रहे हो दादा वादा, और फिर उन बच्चों की शादियां भी देर से करते हो, तो दादा बनने से पहले ही फौत हो जाते हो। ऐसे जैसे चंगेज खान बगदाद पे हमला करने से पहले इंतकाल हो गया उसका। मिसालें हैं, कोई नेगेटिव लेके जाएगा, कोई इसको पॉजिटिव लेके जाएगा। तो हम क्या बात कर रहे थे, जल्दी से बताओ। अबे 16 बच्चों की तो बाद में करूंगा बात। सास के हुकूक बयान कर रहा था। सास, मैं तो ये अर्ज कर रहा था, ये की टॉपिक पर इतनी लंबी बात हो गई। आगे 2 टॉपिक और हैं कि जो आजकल के स्कॉलर्स हैं उसको बड़ा खल्त मल्त करना शुरू कर दिया है। अब क्या मसला है कि बहुओं को जब आप सास ससुर का बागी बना दोगे तो बेड़ा गर्क। मर्द के दिल से भी बीवी की मोहब्बत निकलेगी, जो कि हो रहा है।
اور پھر یہ عورت اپنا فیوچر بھی دیکھ لے کہ کیا ہے اس کا فیوچر. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ساسیں بھی کوئی کم نہیں ہیں, اس سے خدمت لی جاتی ہے اس کے بوجھ سے زیادہ, اس کے آرام کا خیال نہیں رکھا جاتا, اس کی پرائیویسی کا خیال نہیں رکھا جاتا, اس کے بچے ہونے کو نہیں دیکھا جاتا کہ ابھی یہ کیا ہے, نو عمر ہے, اس کا وہ مینٹل لیول نہیں ہے جو آپ کا ہے, اتنی میچور نہیں ہے جتنی آپ ہو. تو آپ اسے بچوں کی طرح ڈیل کرو, اپنی بیٹیوں کی, اس کو یہ احساس دلاؤ کہ بیٹا ہم آپ کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں. ہر وقت اس کی غیبتیں پورے محلے میں جا کے کرنا, اپنے شوہر کو اس کے خلاف ورغلانا, عورت کو پتہ چل جاتا ہے میری ساس میرے بیٹے میرے شوہر کو میرے خلاف ورغلا رہی ہے, وہ نہیں پھر محبت کرے گی. سسر کو چاہیے اس پہ خرچ بھی کرے. عورت نے اپنے گھر میں دیکھا میرا باپ مجھ پہ کتنا خرچ کرتا تھا, سسر ایک 5 روپے خرچ کرنے گٹکے کے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آج کل بہوؤں کا بھی سگریٹ وگریٹ تو شروع ہو گئی ہے یونیورسٹیوں میں, گٹکا بھی آئے گا یونیورسٹیوں میں. جو ہماری بچیاں ہیں نا جو ماشاءاللہ پڑھنے کے لیے, میری اپنی ذاتی نہیں یعنی قوم کی بچیاں جو پڑھنے جا رہی ہیں, آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ سٹے لگا رہی ہیں. اللہ کا بڑا فضل ہے الحمدللہ, ترقی کریں گے نا ہم اس میں. آئس لے رہی ہیں, بہاولپور یونیورسٹی تو آپ کے سامنے آ گئی ہے. تو اب کیا مسئلہ ہے, وہ میں غزالی یونیورسٹی کا بھی طرح بتاؤں گا وہ کیا کر رہے ہیں. تو اب کیا مسئلہ ہے کہ بھائی وہ اس کو چاہیے کہ بھائی آپ اس کو بچوں کی طرح ڈیل کریں, سسر کو چاہیے تم خیال کرو اس کا. اس نے اپنے باپ کو دیکھا پیسے خرچ کرتا ہے, سسر صاحب 5 روپے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ بیٹے کو شادی نہیں کرنے دے رہے تھے کہ اس کی تنخواہ کہیں ڈیوائڈ نہ ہو جائے. تو یہ بھی غلط ہے. تو ان کو سکھایا جائے کہ اس کو بچیوں کی طرح سمجھو, اپنی پرائیویسی میں دخل اندازی مت دو, اس کی اپنی بھی لائف ہے. اور ان کو سمجھایا جائے کہ آپ کے یہ بڑے ہیں, یہ آپ کے ماں باپ کی طرح ہیں, کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو بڑوں کی اونچ نیچ کو برداشت کیا جاتا ہے, آگے سے رپلائی بولو نہیں کیا جاتا. پھر بھی ہم لوگوں کو ترغیب یہی دیتے ہیں کہ اس زمانے میں بیوی کو اپنے والدین سے الگ ہی رکھو, یہ عافیت والا جس کے پاس استطاعت ہے. کیونکہ دین نہیں ہے نا, اللہ کا خوف نہیں ہے, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. کہ جو 2 خواتین جب لڑتی ہیں نا تو مرد کے لیے فیصلہ کرنا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, یہ میرے بھائی یہ نہیں ممکن ہے. وہ اتنا مبالغہ آرائی کرتی ہیں خواتین, رائی کا پہاڑ بناتی ہیں, تو ساس بہو کے جھگڑوں میں زندگی آپ کی برباد ہو جائے گی. تو مشورہ ہمارا یہی ہے کہ بیوی کو کہاں رکھو, الگ, اگر استطاعت ہے. بعض لوگوں کے پاس استطاعت نہیں ہوتی, تو استطاعت ہے تو الگ رکھو. پھر اس کو سمجھاؤ بھائی میری اماں جب گھر میں آئیں گی تو آپ نے ان کا خیال کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ اماں کے گھر میں داخلے پر ہی پابندی لگ جائے, یہ نہیں ہو سکتا. بعض بہویں کہتی ہیں ہم بالکل ساس آئے نہیں, ایسا نہیں ہوتا بھائی, ایسا کوئی نہیں برداشت کرتا. تو اس طرح سے چلے گا تو معاملہ چلے گا اور چلتا رہے. اسلام مسلمان کلچر میں اب تک چل ہی رہے تھے نا, کیا خیال ہے. باقی میں الغزالی یونیورسٹی کا بتا رہا تھا, تو انہوں نے جو خواتین کا نصاب ہے نا اس میں گھرداری بھی شامل کی ہے. یورپ کے نصاب میں نہیں ہے کیونکہ ان کے ہاں خاندانوں کی ویلیو نہیں ہے. ہم تو بھائی اسلام کو فالو کرتے ہیں. اسلام کہتا ہے انسان میں اور گدھے گھوڑوں میں فرق ہی کس کا ہے, خاندان میں. گدھے گھوڑوں کے خاندان نہیں ہوا کرتے. کبھی دیکھیے گدھے کی ساس آئی ہوئی ہے تو گدھا احترام میں بیٹھ گیا, سموسے لینے گیا اس کے لیے, دیکھا آپ نے؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے, جواب ہی نہیں دے رہے. کبھی دیکھا کہ گدھی کے سسر صاحب آئے ہیں ملاقات کے لیے, خود گدھا نہیں آتا ملاقات کے لیے, اس کو بیوی نہیں سمجھتا, تو باقی کیا رہ گیا؟ تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں یہی سسٹم چل رہا ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں یہی سسٹم ہے کہ کوئی رشتہ تھوڑی ہوتا ہے, یہ تو آپ کا ہے, آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے, جب چاہو ختم, جب چاہو کسی اور کو بنا لیا. اور کئی ہیں کہ بیوی کو بتا رہے ہیں کہ ایک لڑکی کو کہہ رہے تو میری گرل فرینڈ ہے, وہ پیسیوں اسی طرح سے رکھی ہوئی ہے پیچھے. تو یہ الغزالی یونیورسٹی کا بڑا زبردست کام ہے کہ لڑکیوں کو پڑھانے کے ساتھ گھرداری بھی سکھائی جائے. ان کو بتایا جائے گا خاندان کو جوڑنا بھی کس کی ذمہ داری ہے, آپ کی. دیکھو خاندان جوڑنے میں عورت کا جتنا بڑا کردار ہے اتنا مرد کا نہیں ہے. عورت کی بہت بڑی ذمہ داریوں میں دیکھو, مرد کی بڑی ذمہ داری ہے کمانا, وہ اس میں سستی کرتا ہے مجرم میں. عورت کی ذمہ داری ہے خاندان کو جوڑنا. خاندان عورت سے بنتے ہیں, بچہ عورت جنتی ہے. آج بہت ساری عورتیں جو میرا بیان نہیں سن رہی, ان کے بارے میں کسی نے کہا کہ کون سا شعبہ ایسا ہے جس میں خواتین جاب نہیں کر سکتی. اس نے کہا کہ فائر بریگیڈ. کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا عورت کا کام آگ لگانا ہے, آگ بجھانا نہیں. میں پھر بتا دوں, سب عورتوں کی بات نہیں کر رہا,
सब ऐसे नहीं है, बहुत से मर्द भी तो खराब है ना। तो चुटकुलों को एकदम सीरियस ना लिया करें, चुटकुलों को एकदम सीरियस। अगर कोई ऐसा लतीफा मर्दों के बारे में भी आ गया, पार्सल करूंगा मैं, रुकूंगा नहीं कि भाई मर्द है तो उसके पे लतीफा ना सुनाओ, वो भी हम पार्सल करेंगे इंशाल्लाह। आने तो दो, बन ही नहीं रहा कोई मार्केट में, जैसे ही आएगा पार्सल कर देंगे। रहा ये कि और भी 2-3 टॉपिक थे जिन पे बाज स्कॉलर्स ने बड़ा मसला खराब किया हुआ है आजकल, उस पे भी मैं इंशाल्लाह फिर बात करूंगा। लेकिन आप भी तो टाइम चूंकि मुकम्मल होने वाला है, तो यही मेरा इरादा था, इस पे 5 मिनट बोलूंगा, लेकिन 5 मिनट में बात समझ में आती नहीं है, ताकि कोई शॉर्ट क्लिप बन सके ना। तो इसलिए बहुओं को चाहिए भाई, अपने शौहर की भी खिदमत करो और खिदमत करके उसका दिल जीतो, और सास ससुर की भी खिदमत करो, और सास ससुर को भी चाहिए कि उस पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ ना डालें। बेहतर यही है कि जो काम खुद कर सकती हैं वो खुद कर लें। अब सास साहिबा कूलर के पास से होके आ रही हैं, पानी पी सकती थी, नहीं निकाला उन्होंने, इधर आके बैठ के कह रही हैं पानी लेकर आ, ये ज़्यादती है। ये क्या है? वो ज़्यादती वाला लतीफ़ा इतवार के बयान में सुन लिएगा। ये क्या है? ये ज़्यादती है, ठीक है ना। दूसरी बात, उसके कमरे में घुस रही हैं। मैं अपना बता रहा था कि हम तो कोशिश करते हैं अपनी बच्चियों को ये सिखाएं कि भाई आप कहीं आने जाने से पहले अपने सास ससुर से परमिशन लो, शौहर को भी इस बारे में लिफ्ट ना कराओ। अपने बच्चों की कोशिश करते हैं कि हम इसी तरह तरबियत करें, शौहर से भी नहीं। जब जॉइंट फैमिली में हो तो किससे पूछो? सास, उनका दिल बड़ा हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ, अपनी बातें मैं शेयर नहीं करता लोगों के सामने, अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाज़ दफ़ा जैसे बच्चों के मैंने व्लॉग डालना शुरू किए इसी नीयत से कि लोगों में थोड़ा तरगीब हो, वरना मुझे नहीं शौक है अपने बच्चों को मैं 15 और 16 और ये सब चीज़ें लोगों को जितने भी हैं, क्या आपको क्या लेना देना उससे, तो ये किसी हिकमत के तहत बताना पड़ता है। तो बच्चों के व्लॉग भी जो मैं बनाता हूँ वो भी इसी हिकमत के तहत। तो इसी में बाज़ दफ़ा अपनी बातें लोगों के सामने शेयर करनी पड़ती हैं, अपने घर की बातें, दिल पे पत्थर रखे। मकसद सिर्फ यही है कि जो हम कह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उस पर हमारा अमल भी हो। मुझे अपनी बच्ची को लेके जाना था, जो मैरिड है, कहीं तफरी के लिए लेके जाना था अपने घर वालों के साथ। तो मैंने अपनी बच्ची को फ़ोन करके यही कहा कि आप सास ससुर से इजाज़त लेके आओगी तो मैं लेके जाऊँगा, अदरवाइज़ नहीं। और ये खूब समझ लो कि बच्ची जब आपके माँ बाप को लिफ्ट कराएगी, आपकी बीवी जब आपके माँ बाप को लिफ्ट कराएगी ना, वो कहेगी भाई इनसे इजाज़त लेनी है। तो शौहर अगर गैरतमंद और ख़ानदानी होगा तो उसका दिल क्या हो जाएगा? बाग बाग। तो बच्ची ने कहा कि मेरे शौहर ने इजाज़त दे दी। मैंने कहा नहीं, इस इजाज़त को हम इजाज़त नहीं मानते। आपके माँ बाप की तरह है ना वो, अब तो आपने उनके साथ रहना है, उनसे परमिशन लो। तो कोशिश होती है 100% इस मयार पे पूरे उतरे ना उतरे, तो उनका दिल भी बड़ा होगा कि नहीं होगा। फिर अगर वो ज्यादती करें तो फिर समझ में आता है, आप उनसे फिर पकड़ सकते हो कि हम तो आपको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि कहीं आना जाना हो तो किससे इजाजत लो। हमारे घर में जब थे तो हमसे लेते थे, अब वहां हो तो कब? शौहर भी इससे खुश होगा ना अगर गैरतमंद होगा। मखनचू है तो पागल है ना, वो तो फिर बोलेगा मुझसे पूछ नहीं रही, मेरे अब्बा को लिफ्ट करा रही है, हमसे पूछ नहीं रही। अब भाई गैरतमंद आदमी होगा ना, वो कहेगा यार मुझसे ज्यादा लिफ्ट किसको कराओ? मेरे अब्बा को। मेरी नाफरमानी कर लो, मेरे अब्बा की ना करो। गैरतमंदों की बात कर रहा हूं, बेगैरतों के तो कोई उसूल, बेगैरतों के तो कोई उसूल ही नहीं होते। तो कानून तो गैरतमंदों के लिए बनाए जाते हैं ना। बेगैरत तो आपको पता है, अब सबको पता है, सिर्फ आपको नहीं पता, हमें भी पता है। हजरत हकीम अख्तर साहब रहिमहुल्लाह ताला ने अपनी बच्ची का वाक़या एक बयान में बयान किया। फरमाते हैं मैं उम्रे पे जा रहा था तो मेरी बेटी ने मुझसे राब्ता किया कि मैं भी साथ में जाना चाहती हूँ। बाप का दिल खुश होता है यकीनन कि मेरी बच्ची मेरे साथ सफ़र करना चाहती है। हजरत हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ने फरमाया कि मुझे पता था कि मेरे दामाद का भी कुछ दिनों के बाद सफ़र होने वाला है। तो कहते हैं मैंने बच्ची से कहा कि बेटा आप अपने शौहर के साथ जाओ और उनको बताओ कि मेरे अब्बू भी जा रहे हैं लेकिन मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, क्योंकि शादी के बाद औरत में इताअत के मामले में शौहर का हक बाप से बोलो ज्यादा। और कहा कि उनको ये बता भी दो कि मैंने अब्बू से कहा, तो अब्बू ने कहा कि नहीं, किसके साथ जाओ, और दिल उनका बड़ा हो जाएगा। तो खानदानी लोग इस तरह करते हैं, और जो गैर खानदानी होते हैं कहते हैं आजा अब्बू, वो मेरे मियाँ भी एक हफ्ते बाद जाना है। छोड़ मियाँ को, मैं जो तुझे कह रहा हूँ, मियाँ को बाप बनाया हुआ तूने।
ابو وہ میرے سسر کہہ رہے تھے کہ بیٹا ابھی نہیں جا. سسر تیرا باپ لگتا ہے کیا؟ جنا میں نے. اور ویسے بھی فلاں کا بزرگ کا بیان آیا ہے کہ ساس سسر کی خدمت عورت پہ لازم نہیں ہے. باپ کو بھول گئی ہے کیا تو ہیں؟ باپ کو کیا؟ دیکھو باپ بیٹی کا خیر خواہ ہوتا ہے, محبت بہت ہوتی ہے, لیکن وہ اپنی محبت پہ بیٹی کے مستقبل کو ترجیح, تبھی تو رخصت کیا اس نے. ورنہ کس باپ کا دل کرتا ہے بھائی اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرے؟ اس کے فیوچر کے لیے اپنی محبت کی قربانی دیتا ہے. تو فیوچر اس کا سسرال میں رہنے میں ہے کہ وہاں رہے وہ ایڈجسٹ ہو کے. فیوچر اس کا آپ کے گھر خوش رہنے میں نہیں ہے. اگر وہ آپ کے گھر زیادہ خوش ہے, وہاں کم خوش ہے, تو یہ اچھی علامت نہیں ہے. نہیں یاری کھوپڑی میں تو جیسے چل رہے ہو ویسے چلتے رہو. ہم تو جتنی کھوپڑی اللہ نے ہمیں دی اس حساب سے آپ کو سیٹنگ کر سکتے ہیں. ہر آدمی کی اپنی اپنی کھوپڑی ہے, اس میں الگ الگ قسم کے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم اس سے زیادہ سمجھا نہیں سکتے میرے بھائی. تو بچیوں کو سسرال کا باغی مت بناؤ, یہ میرا مقصد ہے. اور مائیں تو بالکل بھی نہ بنائیں. اتنے کیسز آ رہے ہیں جس سے پیچھے جب آپ اسٹڈی کرتے ہو تو پتہ چلتا ہے اس گھر بگاڑنے میں ماں کا ہاتھ ہے, بچی کی ماں کا ہاتھ. لیکن بہرحال ظلم بھی ہوتا ہے, کہیں ایک طرف نہ ہو جائیں آپ. ساسیں بھی وہی یاد رکھ لو. ایک آدمی سے کسی نے کہا کہ میرے گھر میں بم ہے, اس نے کہا تیری اماں کون سی کم ہے. بس ساسیں بم کی طرح ہوتی ہیں, طنز کرتی ہیں, ٹارچر کرتی ہیں. ایسا کوئی کیس اگر ہو رہا ہے واقعتاً تو پھر بیوی کو الگ رکھنا آپ پر لازم ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پھر ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی اپنی بیٹی کی طرفداری کریں. پھر خام ہمیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ پاگل ہو رہی ہے, ڈپریشن میں چلی گئی, نفسیاتی مریضہ بن گئی, اور ماں باپ کہہ رہے نہیں, جیسے ماں باپ گھر کا دروازہ بالکل ہی بند کر دیتے, نہیں جی وہیں دفع ہو, وہیں مر, ہم نے تجھے رخصت کیا. یہ بالکل غلط ہے بھائی. بیٹی ہے, اگر ظلم ہو رہا ہے تو گھر کا دروازہ کھلا رکھو, اس کو برداشت سکھاؤ. پہلی نظر میں تو پہلی کوشش تو یہی ہو کہ برداشت سکھاؤ, اس میں کوئی خامی ہے اس کو ٹھیک کرو, اور بتاؤ اس کو یہی دو کہ گھر کے دروازے بند ہیں. دل میں یہ نیت نہ کرو, لیکن اوپر سے کیا بولو, بیٹا اب گھر گئی ہو تو اب وہیں ایڈجسٹ ہونا ہے تم نے. ہر تھوڑے دن میں دکھڑے لے کے نہیں آنا. یہ کر رہی ہوتی ہیں بعض دفعہ. اب تم نے وہیں تمہیں رخصت کیا تو سنبھالو, اونچ نیچ برداشت کرو, ایڈجسٹ ہو وہاں پہ. واقعی کوئی بڑی زیادتی ہو رہی ہو, اصلاح کے باوجود اس کی کوشش نہ ہو, پھر ایک الگ بات ہے.